إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثناء کے بعد میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آج میں جس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں، وہ عنوان ہے نوجوانوں کی بگاڑ، مگر کیوں، اور اس کا حل کیا ہے. انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں دن بہ دن حالات جیسے بگڑتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت یعنی زیادہ تر نوجوان بگڑتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں، اور بہت کم ہیں، گنتی کے چند نوجوان نظر آتے ہیں ہر علاقے میں، ہر مسجد میں، کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے سیدھے راستے پہ ہیں اور برائیوں سے بچے ہوئے ہیں اور فتنوں سے بچے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس کی اصل وجہ کیا ہے، وجوہات پر بھی ہم غور کریں گے، اور اس کا حل کیا ہے، کیوں اب ان بگڑے ہوئے نوجوانوں کے لیے حل کیا ہے، نکلنے کا راستہ کیا ہے، انہیں سدھارنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے آج اس مختصر وقت میں اس جمعہ کے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. دیکھیے، آج یہ ہر گھر کا مسئلہ بنتے ہوئے نظر آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے میسیجز، بہت سارے فون کالز آتے ہیں، بہت سارے ماں باپ کی یہ پریشانی لوگ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ بچے ضدی ہیں تو ان کی ضد کی شکایتیں آتی ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو بالکل بھی بات نہیں مانتے، کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو شرابی بن چکے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو بالکل زناکاریوں میں مبتلا ہے. یعنی کوئی ماں باپ کی بات سننے والا نہیں ہے، بلکہ ماں باپ اتنے زیادہ پریشان، اتنے زیادہ روتے ہوئے، اتنے زیادہ تکلیف میں ہم لوگوں کو ان کے دکھ درد بیان کرتے ہوئے کہ بھائی ہمارے بچے بگڑ چکے ہیں، اب ہم کیا کریں. کئی شکایتیں الگ الگ لوگوں کی، بلکہ نوجوان لڑکوں کی الگ شکایتیں ہیں تو لڑکیوں کی الگ شکایتیں ہیں. لڑکیاں بھی بگڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، لڑکے بھی بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ان کے بگڑنے کے بعد ماں باپ فون کرتے ہوئے مل صاحبوں کو یہ پوچھتے ہیں کہ اب حل کیا ہے. دیکھو، بگڑنے کے بعد نہیں، ان کی اگر بچپن سے صحیح تربیت ہوتی، جو کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے والا ہوں، اگر ویسے آپ تربیت کرتے تو آج وہ نہیں بگڑتے. آج بچپن سے ماں باپ کی صحیح توجہ نہیں رہنے کی وجہ سے، صحیح تربیت نہیں رہنے کی وجہ سے اب وہ بگڑنے کے بعد حل کی سوچتے ہیں، بلکہ بگڑنے کے بعد کوئی دعا ہے تو بتا دو مول صاحب ایسا کہ بھائی ہم ایسی دعا پڑھتے ہی، ایسی دعا پھونکتے ہی ہمارے بگڑے ہوئے بچے سدھر کے آ جانا، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے. تو یاد رکھو، آج نوجوانوں کی جو بگاڑ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. کیوں بگڑ رہا نوجوان، کیسے بگڑ رہا؟ دیکھیے، سب سے پہلے آج بگاڑ کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ اینڈرائڈ موبائل اور انٹرنیٹ، اس کی وجہ سے بہت زیادہ بگاڑ ہے.
یہ انٹرنیٹ کا اتنا زیادہ فتنہ ہو چکا ہے، یہ موبائل کا اتنا زیادہ فتنہ ہو چکا ہے کہ بچے موبائل کے بغیر رہتے نہیں، اور اس موبائل سے جو چیزیں سیکھتے اس سے پھر اتنی زیادہ ان کے اندر بگاڑ آ جاتی ہیں کہ میں باتوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج ہم کیا سمجھے؟ اصل میں یہ موبائل کی وجہ سے جو فتنے شروع ہوئے، جو بگاڑ شروع ہوا، اس سے پہلے یعنی موبائل کے آنے سے پہلے اتنا زیادہ نوجوان بگڑا ہوا نہیں تھا جو موبائل کے آنے کے بعد، خاص طور سے یہ اینڈرائڈ اور یہ انٹرنیٹ کا عام ہونے کی وجہ سے جتنا زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ اور یہ موبائل کی جو بگاڑ آج نوجوانوں میں نظر آتی ہے، اس کی وجہ بھی اگر میں بیان کروں تو اس کی وجہ بھی ایک سب سے بڑی ماں باپ ہی ہے، کیونکہ موبائل دینا نہ دینا یہ ماں باپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ موبائل کا استعمال بچہ کیسے کرے یہ ماں باپ کے ہاتھوں میں ہے، حالانکہ بچپن سے سکھاتے ماں باپ ہی بچوں کو موبائل دینا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 1 سال 1.5 سال 2 سال کے بچے نہیں ہوتے، ان کو موبائل کا استعمال کرنا سب سے پہلے عادت ڈالے ہی ماں باپ۔ بچہ ستا رہا، ضد کر رہا، موبائل دے دیے، بچہ کھانا نہیں کھا رہا، موبائل دے دیے، بچہ نہیں سو رہا، موبائل دے دیے، ہر چیز کے لیے، بچہ دوائی نہیں پی رہا تو موبائل دے دیے، بیٹا یہ دیکھ لے ہم تجھے دوائی پلا دیں گے، یہ دیکھ لے بیٹا کھانا کھا لینا۔ ہر چیز بچپن سے ہم عادت کرے، بعد میں بچے بڑے ہونے کے بعد اس موبائل سے جب بگڑ رہے تو پھر شکوے شکایتیں کر رہے کہ ہمارے بچے موبائل کے عادی ہو گئے، ہمارے بچے موبائل کی وجہ سے ایسے برے ہو گئے۔ اور اکثر ماں باپ کی یہ بھی شکایت ہوتی، دیکھیے غلطی ہماری ہے، ہم اپنی غلطی کو ماننا چھوڑ کے کیا کرتے، ہمارے بچے فلاں دوستوں کی صحبت میں رہ کے فلانے کی وجہ سے بگڑے۔ نہیں، فلانے کی وجہ سے بعد میں بگڑے، سب سے پہلے آپ کی وجہ سے بگڑے، آپ کی وجہ سے بگڑے، کیونکہ آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، آپ نے اسے برائی کا جڑ کیا ہے، راستہ کیا ہے بتا دیا۔ اور یہ موبائل کے فتنے اتنے زیادہ ہو گئے، میں کیا بتاؤں، صرف ایک موبائل کے بارے میں ہی بولنا ہے تو پورا جمعہ کا خطبہ بولو، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ یہ موبائل کی وجہ سے اخلاق بھی بگڑے، اسی موبائل کی وجہ سے زناکاریاں سیکھے، اسی موبائل کی وجہ سے بھاگنا بھگانا سیکھے، اسی موبائل کی وجہ سے کیا ہے قتل و غارت گری سیکھے، اسی موبائل کی وجہ سے آج لوگ مرڈر کر رہے، قتل کر رہے، پلاننگ کر رہے پوری، اور اسی موبائل کی وجہ سے ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے فتنے اسی موبائل کی وجہ سے سیکھے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ موبائل اتنا خطرناک ہے، آج بچپن سے بچے ماں باپ کو چھپا کے جب موبائل دیکھتے نا، ماں باپ کو چھپا کے موبائل دیکھ رہے تو سمجھو کہ کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے، وہ کوئی نہ کوئی گناہ کر رہے۔ آج ہر ایک کے پاس موبائل، ماں باپ کے پاس موبائل، بہنوں کے پاس موبائل، بھائیوں کے پاس موبائل، بوڑھوں کے پاس موبائل، ہر ایک کے پاس موبائل ہے تو ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا غلط استعمال اتنا زیادہ، ہر ایک کے موبائل کو لاک ہے۔ کیوں کہ بیٹی چاہتی نہیں کہ وہ میری ماں میرا موبائل دیکھے، بیٹا نہیں چاہتا کہ میرا باپ میرا موبائل دیکھے، اس لیے ہر ایک کے لاک، ہر ایک کے فولڈر پہ لاک، تاکہ کوئی میرے موبائل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ دوسرا نہ دیکھے۔ ہر ایک اپنے موبائل کو چھپانا چاہتا ہے، اسی موبائل سے پھر وہ میسیجز، وہ واٹس ایپ، وہ فیس بک، پھر کیا یہ جتنے بھی انسٹا، یہ جتنے بھی یوٹیوب کے ریلز، اس کے تو دیوانے ہو گئے، پاگل بن گئے۔ ہمیشہ موبائل کے بغیر آدھا گھنٹہ نہیں رہ سکتے، موبائل کے بغیر 1 گھنٹہ زندگی نہیں گزرتی، 1 گھنٹہ زندگی موبائل کے بغیر نہیں گزرتی، تو یہ موبائل کی بیماری یعنی اس کی لت لگ چکی ہے، یاد رکھو۔ اور جب تم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے بچے نہیں جی، خالی ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، ہاں بچہ چھوٹا ہے، اس کو کارٹون سے مزہ آ گیا، کارٹون دیکھ لیا، تھوڑا بڑا ہو جاتا، 5-6 سال 8-10 سال کا ہو جاتا، اب وہ کارٹون نہیں دیکھتا، پھر وہ فلمیں دیکھتا، وہ گانے دیکھتا، پھر گانے نہیں رہتے، اب اس کے بعد 12-13 سال کا کیا ہو جاتا، وہ فلموں سے بھی ہٹ کر، گانوں سے بھی ہٹ کر وہ پورن ویڈیوز تک چلے جاتا، وہ گندی فلمیں، گندی ویڈیوز دیکھ لیتا، اور فلم ایکٹروں کا جب وہ کیا بولتے دیوانہ بن جاتا تو اس میں وہ جیسا کر رہا ویسا میں بھی کروں، یہ اس کی ذہنیت بن جاتی، اس کی عادت بن جاتی، اس کے جیسا کرنے کی آج کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھو آج یہ موبائل اتنا خطرناک فتنہ کہ آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دوست اس کو سکھا دیں گے جب آپ اس کو موبائل دے کے بھیج دیتے ہیں تو۔ دوست بھی نہیں سکھائے، کوئی پرواہ نہیں، شاید وہ گیم ہی کھیل رہا ہوں گا، وہ ایک ایپ ہی ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں گا، لیکن اس کے ذریعے سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتا، کوئی نہ کوئی ایڈ آ جاتا، اس کو الگ سے سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ایڈ پہ اگر وہ 1 مرتبہ کلک کرا، 1 مرتبہ ٹچ کرا، اگر وہ جان بوجھ کے ٹچ کرا یا انجانے میں بھی ٹچ کرا تو وہ چلے جاتا کسی اور دنیا میں، جو کہ پوری کی پوری گندی فلموں کی ایک دنیا ہے، وہ ویب سائٹس پہ چلے جاتا، اس کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور
اور اگر وہ گندگی سے وہ نکلنا بھی چاہتا، وہ ایڈ آنے کے بعد اسے بند بھی اگر کرنا چاہتا تو 8 سیکنڈ تک وہ بند بھی نہیں کر سکتا، ہٹا بھی نہیں سکتا اس ایڈ کو، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ اتنے خطرناک فتنے ہیں آج۔ ہم سمجھے ہمارا بچہ خالی موبائل دیکھ رہا، لے کے جا کے اماں سے ابا سے چھپا کے گھر کے بازو میں بیٹھ کے کونے میں نکڑوں پہ بیٹھ کے جو بچے موبائل دیکھتے نا، اور ماں باپ بے فکر ہو کے ارے ہمارے بچے خالی گیم کھیل رہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ وہ گیم کے ذریعے سے، وہ کارٹون کے ذریعے سے، وہ فلموں اور گانوں کے ذریعے سے، وہ صرف انٹرٹینمنٹ کے یا پھر ریلوں کے ذریعے سے، وہ صرف مذاق کے کچھ ریلز دیکھنے کے لیے لے کے چلے گیا، لیکن وہ کون سی دنیا میں چلے گیا، کیا کیا ویڈیوز دیکھ کے آ گیا، آپ کو معلوم ہے اس کا؟ یہ بڑے خطرناک فتنے ہیں، یاد رکھو، اینڈرائڈ کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد باتیں تو بہت ساری ہیں میرے بھائیوں، مختصر کر کے بول رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد نوجوان بگڑ رہے ہیں آج، ایک وجہ بہت بڑی یہی موبائل کے فتنے میں گیم۔ آج ہم سمجھتے ہیں خالی گیم کھیل رہا، ہاں بچہ چھوٹا ہے اس کو نہیں معلوم، خالی فری میں آتے سو گیماں کھیل رہا، تھوڑے دن کے بعد ریچارج کر کے گیماں کھیلتا، تھوڑے دن کے بعد بیٹنگ کر کے گیم کھیلتا۔ آپ کو معلوم آج کتنے نوجوان ہیں جو بیٹنگ ایپس میں جا کے بیٹنگ کے گیمز کھیل کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے خرچ کر کے، آپ نیوز دیکھتے ہیں، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ نیوز کے ذریعے سے واقعات سنتے ہیں، اپنے گھروں کو بیچ لیے، اپنی زمین جائیداد کو بیچ لیے، لاکھوں روپے خرچ کر کے آخر میں اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، 20 سال 25 سال کا نوجوان خودکشی کر کے مر جاتا۔ کیوں؟ گیم کی وجہ سے، بیٹنگ ایپس کی وجہ سے۔ آج ماں باپ کو یہ نہیں معلوم لیکن تمہارے بچوں کو معلوم ہے، ماں باپ کو نہیں معلوم لیکن بچوں کو معلوم ہے، یہ بیٹنگ لگاتے ہوئے، یہ گیماں کھیلتے ہوئے کہاں سے کہاں چلے جا رہے، یہ گیم کا نشہ کیسے بڑھ گیا۔ اور کتنے ویڈیوز یہ بھی دیکھتے کہ یہ بچہ موبائل کا عادی بن گیا، گیم کھیل لیا، پب جی کھیلا، فلاں کھیلا تو اس کی وجہ سے دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، ہاتھاں ہلا رہا، منڈیاں ہلا رہا، گردنا وہ پورے رگاں ویک ہو گئے، آنکھیں ویک ہو گئی، یہ تو بیماریاں ہی ہے، یہ سب دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بغیر موبائل کے کھانا نہیں جاتا، بغیر موبائل کے بچے کی زندگی نہیں گزرتی۔ یاد رکھو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بیٹنگز کا فتنہ اور یہ گیمنگ کا فتنہ، اور اسی طرح یہ فلمیں، یہ میوزک، یہ گانے، ہر چیز سے یہ برائیاں سیکھ رہے ہیں، یہ موبائل کی وجہ سے۔ میرے بھائیو اس چیز پر بھی ذہن یعنی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری چیز، نوجوانوں کی بگاڑ آج کیسے بگڑ رہا؟ نشے کی وجہ سے۔ نشہ، چاہے وہ نشہ شراب کا ہو، سگریٹ کا ہو اور گٹکا کا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس سے چکر آتی ہو وہ ہر نشہ، یعنی ہر نشہ والی چیز حرام ہے، اور جس سے چکر آتی وہ نشہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے؟ آج ہمارے بچے، اتنا افسوس ہوتا، دیکھتا ہوں، کبھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے، راتوں کو 10 بجے 11 بجے راتوں کو، یا پھر کبھی ہم سفر کرتے ہیں تو راستوں پہ چھپ کے، یعنی سٹی سے جیسا باہر نکلے وہاں پر بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے بچے، 8 10 سال 12 سال کے بچے سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے۔ آج دبلے پتلے، صرف کام کرنے کے لیے، میستری کام کے لیے گیا، آٹو چلانے کے لیے گیا، یا پھر کہیں تو بھی چلے گیا، یعنی ماں باپ سے ہٹ کے برے ماحول، برے معاشرے، برے لوگوں سے صحبت کیا ہو گئی، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آج گٹکا کھا رہا بچہ۔ ماں باپ پہلی مرتبہ دیکھ کے اسے منع نہیں کرے، وہ اس کا عادت ڈال لیتا۔ گٹکا کھانے والے اچھے، یعنی سر پہ ٹوپی بھی رہتی، داڑھی بھی رہتی، اور انہیں وہ نکال کے پان کے وہ پوڑیاں کھولتے ہوئے وہ کیا کہ مکس کر لے کے ایسا ہلا کے وہ زبان کے نیچے رکھ لیتا، ہونٹوں کے نیچے رکھ لیتا، گٹکے کے عادی بن گئے۔ آج سگریٹ کے عادی چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ رہے، آج سگریٹ ماں باپ سے چوری سے پیسے لے کے جا کے چوری سے سگریٹ آج پیا۔ اس کے بعد یہ سگریٹ گٹکا کا نشہ تھوڑے دن کے بعد شراب کا عادی بنا دیتا، اور تھوڑے دن کے بعد وہ کیا بولتے ہیں بھائی، وہ گانجا اور وہ ڈرگز لینے پہ مجبور کر دیتا اس کو۔ آج کتنے نوجوان ڈرگز کی نشہ میں ملوث ہے۔ یہ ڈرگز اتنی خطرناک چیز ہے کہ اسے بس موت تک لے جانے والی ہے۔ ڈرگز لیے بغیر اس کا دن نہیں گزرتا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، آج 20-25 سال کے بچے آج ڈرگز لے رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ بڑا خطرناک بگاڑ ہے، نوجوانوں کی بگاڑ میں سے یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ یاد رکھو نشے سے بچانا ہے۔ پھر اسی طرح برے اخلاق، ہمارے بچوں کے آج بگاڑ میں سے ایک برائی ہم کو یہ نظر آتی ہے کہ اتنے برے اخلاق والے ہو گئے آج ہمارے بچے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، بات کرنے کا طریقہ نہیں، اٹھنے بیٹھنے کا، کپڑے پہننے کا، کسی بھی چیز میں کوئی تمیز نہیں، کوئی طریقہ نہیں رہا۔ آج چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں رہی۔ آج اتنے گندے اخلاق ہو گئے، چورستوں پہ بیٹھ کے
آج راتوں کو ماں باپ اپنے گھروں میں مست، بس کھا لیا بچہ اور کھا لیا، رات کو آیا کھا لیا، باہر نکل گیا، کیا کرنے کے لیے نکل گیا؟ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل گیا۔ یاد رکھو، جتنے بچے دوستوں کے نام پہ تمہارے گھروں سے نکل کے گھنٹے گھنٹے کھیل کے نام پہ ہو یا دوستوں کے نام پہ باہر چلے جاتے ہیں، موبائل لے کے جتنے بچے ماں باپ سے دور دوستوں کے نام پہ کھیلنے گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ان میں سے 99% میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کے سب بد اخلاق ہو گئے۔ کبھی دیکھتے راستے میں چلتے ہوئے کسی نوجوان کے باتیں جب سنتا ہوں تو کانوں میں انگلیاں ڈال لینے کا دل کرتا ہے، یعنی وہ باتیں سننے کے لیے گھن آتی ہے۔ ایسی باتیں کر لیتے ہیں چھوٹے بچے، جی 12-15 سال کے بچے، 10-12 سال کے بچے ایک دوسرے کو جگری دوستاں کہتے، لیکن ان کے باتیں، ان کی زبان اتنی خطرناک رہتی، انہیں اس کو ماں بہن کی گالی دے رہا، انہیں اس کو ماں بہن کی گالی دے رہا۔ وہ گالیوں میں بھی اتنی گندی باتیں کہ ایک ایمان والا، ایک اللہ کی ڈرنے والا اس کی زبان سے کبھی نکال نہیں سکتا ایسی باتیں، وہ سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ اتنی گندی ماں بہن کی گالیاں وہ کہاں سے سیکھا؟ وہ دوستوں سے سیکھا، وہ برے صحبت کی وجہ سے سیکھا، برے اخلاق۔ چھوٹے بچے تمہارے 8-10 سال کے بچے ایک دوسرے کو اگر بری گالی دے رہے، گندی گالی دے رہے، تو سمجھو کہ انہیں بگڑ چکا ہے، برے اخلاق والا بن چکا ہے۔ تو یہ راتوں کو 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے تک، بلکہ ہمارے مسلمانوں کے رات ہوتی ہے 1-2 بجے، 1-2 بجے تک تمہارے نوجوان، جتنے نوجوان 12-1 بجے تک باہر گھوم کے آ رہے، سمجھو کہ انہوں بگڑ گئے، سمجھو کہ ان کے اخلاق بگڑ چکے۔ یاد رکھو، یہ برے اخلاق نوجوانوں کے اندر، اور نوجوانوں کے اندر زناکاری عام ہو چکی ہے، نوجوانوں میں زناکاری عام ہو چکی ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی؟ ارے آپ کو نہیں معلوم ہے تو یہ مت سمجھو کہ بھائی ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہو رہا، ہمارے گھر کے بچے تو ایسے نہیں ہے، یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ لیکن جب تحقیقی نظر سے آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، جن لوگوں کے بچے بھاگ گئے نا، جن لوگوں کے بچے زناکاریاں کرتے ہوئے پکڑے گئے نا، ان کے ماں باپ بھی یہی سوچتے تھے کہ ہمارے بچے ایسا عمل نہیں کریں گے، لیکن بگڑنے کے بعد معلوم ہوا۔ آج سوشل میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں، کچھ ہی دن پہلے دیکھیں نا کہ یہیں اپنے شہر، اپنے ڈسٹرکٹ کے ہی کتنے بچیوں کو ہم نے دیکھا کہ جو کسی کے ساتھ پارک میں پکڑے گئے، کسی کے ساتھ راستے میں پکڑے گئے۔ ارے یہ بھاگنے والی بچی، یہ بھگانے والا بچہ، بھاگنے والا بچہ، یہ کون ہے؟ مسلمان جتنے بھاگ رہے، یہ کہاں سے سیکھے؟ یہ زناکاریاں یہ کہاں سے ان کو معلوم ہو گئی؟ یہ عادتیں کہاں سے سیکھے؟ ذرا غور کرنا۔ تو نوجوان زناکاریوں میں پھنسا ہوا ہے۔ آج 6th اور 7th کلاس پڑھنے والے بچے، بولنے کے لیے بھی شرم آتی ہے ہم لوگوں کو، لیکن ایسی حرکتیں کر رہے۔ کچھ دن پہلے کی نیوز بہت زیادہ وائرل ہوئی، آپ سب جانتے ہیں، 12-13 سال کے بچے 8 سال کی بچی کو ریپ کر دیا۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ 12-13 سال کا بچہ مل کے 8 سال کی بچی کو کیسے؟ یہ زناکاریاں، بدکاریاں، زنا بالجبر، ریپ کرنے تک وہ اتنا گندا ہو گیا، اس کا ذہن بولے تو کتنا بگڑ گیا ہوگا وہ نوجوان۔ یاد رکھو، چھوٹے بچے، آپ اگر اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھیں گے تو یہ زناکاریاں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے، اور یہ بھاگنے بھگانے اور ابارشن کرانے کے کتنے کیسز ہیں جو ہم تمام نیوز کے ذریعے سے دیکھ رہے، یہ بگاڑ ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے نوجوان، بہت ان کے بگاڑ میں سے، ان کے برے اخلاق میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آج فضول خرچیاں عام ہو چکی ہے۔ نوجوان، کیا بھائی امی، ہاں ہمارے ابا کماتے نا، باہر سعودی میں رہ کے ابا کماتے، بڑے بھائی کماتے، ہمارے کو اتنا زیادہ، اب اس کی کمائی انہیں دکھانا، انہیں کیا کرتا؟ فضول خرچیاں۔ ضرورت نہیں ہے تو بھی چھوٹے بچوں کو تم لوگ رائل انفیلڈ، پلسر، یہ وہ گاڑیاں دے کے بھیجتے۔ آج دیکھتا ہوں میں چھوٹے 7th اور 8th کلاس پڑھنے والا بچہ آج کیا ہے، اسکول کو گاڑی لے کے جا رہا۔ کیوں؟ میرے ابا کما رہے، ابا بھی خوش، ہاں میرا بچہ گاڑی چلا رہا، میرے پاس پیسے کم ہے کہ دکھانا نا، آئی فون دے کے، گاڑیاں دے کے تم لوگ جب بھیج رہے، تم خود تمہارے بچوں کو بگاڑ رہے۔ یاد رکھو، فضول خرچیوں کی عادت ڈال دیے۔ آج کھانے کے لیے نہیں رہتا، اتنے فقیر رہتے لیکن انہیں پلسر لے کے گھومتا۔ کھانے کے لیے امی ابا بھوکے ہیں، ان کو دوائیوں کا انتظام نہیں کر سکتا لیکن انہیں آئی فون لے کے گھومتا۔ یہ فضول خرچیاں، دیکھا دیکھی میں ایسا واچ خریدنا، ایسے کپڑے خریدنا، ایسی گاڑی رہنا، ایسے شو رہنا، یہ فضول خرچیاں بھی بہت عام ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیو بہرحال یہ بگاڑ ہے۔
یہ تمام برائیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک برائی یہ بھی ہے ہمارے نوجوانوں میں، سستی اور کاہلی۔ سستی اور کاہلی کیوں بھائی؟ ہمارے بچے آج کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنے سست کیوں سست ہو گئے؟ کیونکہ جب رات کو انہیں سوئیں گا ہی، رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے رات کو سوئیں گا تو فجر میں کب اٹھیں گا؟ وہ کام پہ کب جائیں گا؟ وہ کام کب کریں گا؟ سستی اور کاہلی بہت زیادہ ہو چکی ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بھی ایک بگاڑ ہے، یہ بھی ایک برائی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ یہ تمام برائیوں کا حل کیا ہے؟ یعنی موبائل سے بچنے کا حل کیا ہے؟ برے فلموں سے بچنے کا، زناکاریوں سے بچنے کا، نشہ سے بچنے کا، برے اخلاق سے، زناکاریاں، فضول خرچیاں، سستی، کاہلی، یہ جتنے بھی بگاڑ، اتنے برائیاں جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے، اس کا حل کیا ہے؟ اگر حل ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا حل یہی ہے، ہم ہمارے بچوں کو دین کا علم سکھانا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اہم چیز۔ بس یہ ایک چیز، دین کا صحیح علم جب بچہ سیکھ جائیں گا، بچی سیکھ جائیں گی تو یہ تمام برائیوں سے بچیں گے۔ اسی لیے مکہ میں تمام برائیاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سب سے پہلی آیت نازل کرا، اقرا، پڑھ۔ کیوں؟ جب علم آ جائیں گا۔ مکہ میں شراب پینے والے بھی تھے، سود کھانے والے بھی تھے، زنا کرنے والے بھی تھے، چوری کرنے والے بھی تھے، لیکن وہی لوگ جن کے اندر یہ برائیاں تھیں، ان لوگوں کے اندر علم آ گیا، قرآن کا علم آ گیا، اللہ سے ڈرنے کا علم آ گیا، تو وہ تمام برائیاں چھوڑ دیے، وہ تمام گناہوں کو چھوڑ دیے۔ تو آج اگر تم قرآن و سنت کا صحیح علم دے دو ہمارے بچوں کو تو پھر وہ بچے ہر برائی سے بچ سکیں گے۔ میرے بھائیوں، آج مرتد ہونے کا فتنہ بھی ہم دیکھ رہے، اسلام چھوڑ کے بھاگ رہی ہمارے بچیاں، ہمارے بچے بھی۔ اس کی وجہ ہم ان کو بچپن میں صحیح علم نہیں دیے۔ ایمان کیا ہے جب ان کو معلوم ہوگا، اسلام کیا ہے جب معلوم ہوگا، جنت ہے یہ یقین ہوگا، جہنم ہے یہ یقین ہوگا، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، یہ ڈر جب ہوگا تو پھر کوئی بھی بچہ گناہ نہیں کر سکتا، نہ وہ زنا کرے گا، نہ وہ شراب پیے گا، نہ وہ اور غلطی کرے گا۔ وہ تمام نوجوان سدھر جائیں گے جب ان کو تم صحیح علم دو گے۔ آج صرف نشہ کیا چڑھا؟ نہیں، ہمارے بچے کو دنیا کا علم دینا، ہمارے بچے کو کیا ہے ڈگریاں یہ ہونا، ہمارے بچے کو اچھا پڑھانا۔ آج بچپن سے تعلیم کیا سوچ، کیا فکر کے ساتھ ہم لوگ دلاتے کہ بیٹا بڑا ہوگا تو ڈاکٹر بنے گا، بڑا ہوگا تو انجینئر بنے گا، بڑا ہوگا تو بیٹا فلاں بنے گا، فلاں بنے گا، اچھی کمائی ہوگی، امریکہ جا سکتا، لندن جا سکتا، کروڑ پتی بن سکتا، یہ گاڑی خرید سکتا، اس لیے پڑھنا ہے بیٹا، پڑھنا ہے۔ ارے میں پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں، دنیا کی پڑھائی پڑھاؤ، بہت اچھی بات ہے، کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤ، اچھی بات ہے، ڈگریاں دلاؤ، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو بنیادی علم، دین کا علم سکھاؤ۔ کہاں ہے آج علم؟ بچوں کو آج کلمے کا ترجمہ پوچھو نہیں معلوم ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھو نہیں معلوم ہے، اللہ کہاں ہے سوال کرو نہیں معلوم ہے، بیٹا جنت جہنم پہ یقین ہے کیا، قیامت کے دن ٹھہرنا ہے یہ یقین ہے کیا، پوچھو نہیں معلوم۔ اچھے اچھے ڈگریاں پڑھنے والی، ڈگریاں اور انٹر پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو ہم نے سوال کر کے دیکھا، ہمارے پاس جب کیمپس لگتے ہیں تو ان سے پوچھ کے ہم دیکھیں ان کے پاس علم کیا ہے، نماز کے طہارت کے مسائل تک نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، دین سے دور کر دیے ہم لوگ اور دنیا کے پیچھے، دنیا کے علم کے پیچھے ہم لوگ لگا دیے، تو اب بچے کہاں سے ڈریں گے، کس سے ڈریں گے؟ میرے بھائیوں یاد رکھو۔ پھر اسی طرح دیکھیے، جب دین کا علم سکھائیں گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ دین کا علم ایک ایسی چیز ہے، اگر تم دین کا علم سکھا دو اس کے اندر ساری خوبیاں آ جائیں گی، وہ ہر برائی سے بچ سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں کہتا ہے، کیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تمہارے بچے کو تم اگر اللہ کا ڈر ایسا سکھائے کہ دیکھ بیٹا، بچپن سے اگر یہ سکھائے، دیکھ بیٹا اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اگر اس کو ترجمہ سناتے ہیں، اس کو یہ آیت اگر سکھاتے ہیں بچپن سے، دیکھ بیٹا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا، دل میں چھپی ہوئی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا۔ بیٹا تو ابا سے چھپ کے موبائل میں کیا دیکھ رہا، ابا نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو آنکھوں سے کیا دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہا۔
بیٹا دل میں تو کیا چھپا کے رکھا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، تیرے امی ابا کو نہیں معلوم ہوگا۔ بیٹا تو منصب سے، معاشرے سے، دوستوں سے، لوگوں سے چھپ کے تو گناہ کر سکتا، اللہ سے چھپ کے گناہ نہیں کر سکتا۔ بیٹا مرنے کے بعد جہنم ہے، اللہ جہنم میں سزا دیتا۔ بیٹا یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ بیٹا یہ ہمارے لیے تھوڑے دن کی زندگی ہے، یہاں پر ہم اچھے عمل کریں گے تو مرنے کے بعد ہمیشہ کی خوشی ہے۔ بیٹا کافروں کے لیے یہ جنت ہے، مسلمان کے لیے یہ ایک جیل ہے، قید خانہ ہے، یہاں انجوائے کرنے کی زندگی نہیں ہے۔ بیٹا یہ انجوائے کرنے، کھیلنے، کودنے، ناچنے، اپنی منمانی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ بیٹا اصل میں ہماری خوشی مرنے کے بعد جنت میں ہے۔ بیٹا ہمیں نیکیاں کر کے جانا ہے، بیٹا اللہ کی بات سن کے جانا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پہ زندگی گزار کے جانا ہے ہم کو، اس لیے کہ ہم اگر اللہ رسول کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے مرنے کے بعد بیٹا تجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں خوشی کی زندگی دیتا۔ بیٹا ایسی تعلیم جب دو، یہ تمام چیزیں بچپن سے سکھاتے رہو، قرآن کا ترجمہ اس کو سناتے رہو، چند آیتیں ہی کیوں نہیں اس کو سکھاتے رہو، تو پھر وہ کیسے گناہ کر سکتا؟ میرے بھائیوں وہ بچیاں کیسے بھاگ سکتی اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے امی ابا نہیں دیکھ رہے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، تو وہ بچی کیسے ماں باپ کو چھوڑ کے زناکاری کرتے ہوئے غیروں کے ساتھ، غیر محرموں کے ساتھ بات کر سکتی ہے، بھاگ سکتی ہے؟ میرے بھائیوں یہ تعلیم ہے۔ تو اللہ کا ڈر سکھانا اور صحیح علم دینا بچوں کو۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں آج علم کی اگر میں بات کروں تو کتنا افسوس ہوتا ہے، آج پڑھانے والے، آج تھوڑی بہت امت کی فکر رکھنے والے بچوں کو، مسلمانوں کو، مسلمان نوجوانوں کو سدھارنے یا سکھانے کی کچھ کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کہیں پر مسجدوں کے ذمہ دار یا کچھ علماء، کچھ دائی اگر دین کا علم سکھانے کی کچھ ٹریننگ کیمپس وغیرہ لگاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہی 5-6 سال 7-8 سال کے چھوٹے بچے جا کے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کوئی نوجوان آج تک میں نے نہیں دیکھا، بہت کم دیکھا، اسے بہت کم اور نہ کے برابر دیکھا، وہاں پر 18 سال سے لے کے 25 سال کا کوئی نوجوان علم سیکھنے کے لیے آج تیار نہیں ہے۔ ماں باپ چھوٹے بچوں کو اس لیے بھیج دیتے، گھر میں ہے تو ستاتا بول کے چھوٹے بچوں کو بھیج دیتے، جا بیٹا جا مسجد میں کچھ تو بھی کیمپ لگا، کچھ تو بھی سکھا رہے کہتے جاؤ، لیکن 18 سال 20 سال کے نوجوان کو کوئی بھیجتا؟ 18-20 سال کا نوجوان کہیں پر اللہ کا ڈر، اللہ کے قرآن اور حدیث کی تعلیم سیکھنے کے لیے کہیں پر جاتا؟ نہیں جاتا۔ وہ آوارہ ہو چکا، وہ ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل چکا، اب وہ ماں باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، دین کا علم ہے نہیں اور دین کا علم سیکھنے کی فکر بھی نہیں ہے آج نوجوانوں کو۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی۔ اب تیسری چیز جوانی کی اہمیت بتانا، بچوں کو بچپن سے ایک ایک کر کے یہ چیز یاد رکھو، بچپن سے ایک تو دین کا علم سکھاؤ، دوسرا اللہ کا ڈر سکھاؤ، تیسرا جوانی کی اہمیت بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن 5 چیزوں کا سوال ہوگا، زندگی کہاں گزارا، اس میں سے پہلا سوال، اور دوسرا سوال جوانی کہاں گزارا۔ بیٹا جوانی کے بارے میں تجھے سوال ہونا ہے، سکھائے کیا اپنے بچوں کو؟ اپنی نوجوان لڑکیوں کو کبھی ماں یا باپ بٹھا کے بولے کیا بیٹا تو جوان ہو چکی، تو بالغ ہو چکی، بیٹا تو جوان ہو گیا، اب اس جوانی کے بارے میں اللہ سوال کرنے والا ہے۔ یہ 12-15 سال کی عمر سے لے کے 35-40 سال کے درمیان کا یہ جو عمر ہے یہ جوانی کی عمر ہے، بیٹا اس جوانی کے بارے میں اللہ کل قیامت کے دن سوال کریں گا۔ تو یہ مت سمجھ کہ یہ جوانی کے دن ہے، انجوائے کرنے کے دن ہے، ناچنے کودنے کے دن ہے، میری زندگی میری مرضی بولنے کے دن ہے، یہ نہیں ہوتا بیٹا۔ یہ جوانی کے بارے میں اللہ سوال کرتا، تجھ سے سوال کریں گا بیٹا تو 18 سال کی عمر میں تھا کیا کرا؟ بیٹا تو 18 سال 20 سال کی عمر میں تھی تو کیا کری؟ یہ اللہ سوال کریں گا تیرے اس عمر کے بارے میں۔ اس عمر میں ہی برے خواہشات پیدا ہوتے ہیں، اس عمر میں ہی ذہن کیا ہے غلط چیزوں کی طرف، غلط اعمال کی طرف بلاتا ہے، شیطان بھی بلاتا ہے غلط کام کرنے کے لیے۔ اس جوانی کو تو کنٹرول میں رکھا کیا؟ اس جوانی میں اللہ کی عبادت کرا کیا؟ یا پھر اس جوانی میں کیسے کیسے گناہ کرا؟ اس جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ تعلیم دینا ہے بچپن سے۔
بچپن سے یہ تعلیم دینا ہے میرے بھائیوں، ہمارے صحابہ کے واقعات سکھانا ہے۔ بیٹا تیرے ہی عمر میں، یہ 15 سال 18 سال کی عمر کے ہمارے صحابہ بھی تھے، یہ صحابہ ایسی جوانی میں کیا کرے تھے، صحابہ کے سٹوریاں سکھاؤ، صحابہ کے کہانیاں سکھاؤ۔ آج نہیں ہے یہ ٹائم ماں باپ کے پاس، ماں باپ خود موبائل میں بزی ہیں، ماں باپ خود فونوں میں بزی۔ یہ فری جب سے ہو گیا، یہ فری کال ہو یا فری انٹرنیٹ ہو، گھنٹے گھنٹے بات کرنے میں ماں لگی ہوئی ہے اور باپ کام کاج کرتے ہوئے ویڈیوز دیکھنے میں باپ لگا ہوا ہے۔ کبھی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری کسی بچے کو باپ سکھاتے ہوئے، ماں سکھاتے ہوئے نظر آئی؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کیا کرے تھے؟ تمہاری جیسی عمر میں یہ لوگ کیسے کیسے کام کرے تھے، کیسے کیسے کارنامے کرے تھے؟ کبھی سکھائے ہم لوگ؟ ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ پوچھ کے دیکھو کبھی، بیٹا ایک 10 صحابہ کے نام بولو، کتنے نوجوانوں کو یاد ہے ایک 10 صحابہ کے نام؟ ایک 10 نبیوں کے نام پوچھو کسی نوجوان سے، نبیوں کے نام کے جگہ صحابہ کے نام بول دیتا، صحابہ کے جگہ نبیوں کے نام بول دیتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ آج کہاں ہے؟ آج کون سکھانا؟ مل صاحب سکھا دیتے، مسجد میں بول کے بھیج دیے، مل صاحب کیوں سکھائیں گے بھائی؟ تمہاری ذمہ داری ہے، سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی سٹوری بھی کبھی سکھائے کیا؟ وہ بھی تو نوجوان تھے، 13-14 سال کے، کیا کرے تھے؟ اب وہ سٹوریاں پورے بتانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن کبھی نکال کے دیکھو، سورہ صافات پڑھ کے دیکھو، انبیاء کے سٹوریاں، صحابہ کے سٹوریز، ان کے کہانیاں، ان کے واقعات نوجوانوں کو ماں باپ سکھائیں گے۔ یہ تیسرا کام ہوگا۔ چوتھا کام کیا؟ محبت کی حقیقت بتانا۔ بیٹا محبت کیا ہے؟ محبت بولتے کیا ہے؟ محبت کس سے کرنا ہے؟ محبت کیسے کرنا ہے؟ یہ تمام چیزیں بچوں کو سکھانا ہم۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں محبت کس سے کیسی کرنا پوری تفصیل بتایا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، ترجمہ نکال کے دیکھو، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونا، اللہ کے رسول سے ہونا، اللہ کے دین سے ہونا، اس کے بعد ماں باپ سے کرو، اس کے بعد بیوی بچوں سے کرو، بھائیوں سے کرو، کسی سے بھی کرو، لیکن سب سے زیادہ بیٹا ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ سے محبت کرنا، محبت کی حقیقت اسے بتانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کیسے محبت کرے یہ محبت کے واقعات بتانا۔ اس کے اندر بھی ہاں بھائی محبت بولے تو یہ ہے، محبت مجھے اللہ سے کیسے کرنا، اللہ کے رسول سے کیسے کرنا یہ معلوم ہوتا، اور محبت سے باتیں کرنا، بچوں سے محبت کی باتیں کرنا، بیٹا مجھے تم سے محبت ہے، بیٹا آپ کس سے زیادہ محبت کرتے؟ جب ہم صحیح محبت کیا ہے نہیں بتائیں گے نا تو وہ بچے کالج کو جانے کے بعد غلط محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ صحیح محبت ماں باپ بتائیں گے، محبت کی حقیقتیں اگر بتائیں گے، محبت کیسے کرنا، کس سے کرنا، یہ اگر ہم سکھائیں گے تو وہ غلط محبت میں نہیں جاتے، ورنہ صحیح محبت نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آج کالج کو جا کے عشق اور محبت کے کہانیاں سیکھ کے آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، غیروں کے ساتھ محبت کر کے بھاگ رہے ہیں، گندی محبت میں کیا ہے بدنام کر رہے ہیں خود مسلمانوں کو، خود ماں باپ کو۔ میرے بھائیو اس چیز پر بھی غور کرنا۔ اور پانچویں چیز فطری غیرت کو جگانا۔ کیسے فطری غیرت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور بولا اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دو، بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ کیا تو پسند کرتا ہے تیری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تجھے پسند ہے؟ اللہ کے رسول نہیں۔ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تجھے پسند ہے؟ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تجھے پسند ہے؟ وہ بولا نہیں اللہ کے رسول ایسے کیسے؟ اللہ کے رسول بولے تو جس کے ساتھ زنا کرنا چاہ رہا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی، تو اس کے ساتھ زنا کیسے کرے گا؟ وہ بھی تو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول ایسا غیرت کو جگائے۔ ہم بھی ہمارے بچوں کو تم زناکاری کرنا چاہتے ہو، زناکاری کیا ہے، زناکاری سے کیسے بچنا، اور اللہ قرآن میں حدیث میں زنا کے بارے میں کیا کیا بولا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ تمام چیزیں اس کو سکھانا۔ بیٹا تم کسی غیر لڑکی کو بری نگاہ سے دیکھتے ہو، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ بیٹا تو جب تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے یہ پسند نہیں کرتا تو دوسرے لوگوں کی بہنوں کو بری نگاہ سے کیوں دیکھتا؟ یہ تعلیم دینا ضروری ہے میرے بھائیوں، ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ماں باپ، چھٹویں چیز ماں باپ، ماحول، علماء، سب کڑی نظر رکھنا بچوں پر۔
نظر رکھو۔ واٹس ایپ پہ کیا دیکھ رہا، فیس بک پہ کیا دیکھ رہا، یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا، انسٹا پہ کیا دیکھ رہا، کس کو فالو کر رہا، کون سے ویب سائٹس میں چلے جا رہا، اس کے فرینڈز کیا ہے، کیا چیٹنگ کر رہا۔ گھر میں کسی کے موبائل کا کوئی لاک نہیں رہے گا، ہر ایک اپنے اپنے موبائل، کوئی بھی کسی کا موبائل جب چاہے نکال کے دیکھ سکے، ایسا موبائل رکھو گھر میں، ایسا سسٹم رکھو۔ ورنہ تمہارے بچے موبائل کو لاک ڈال کے رکھ کے کیا کیا دیکھ رہے، تم بے پرواہ ہو گئے، لاپرواہ ہو گئے، بچوں کو چھوڑ دیے روڈوں پہ، چورستوں پہ۔ ہمارا بچہ گیا کھیلنے کے لیے، لیکن باہر جا کے کتنی گندی باتیں کر رہا، کس کو چھیڑ رہا، کس کو آنے والے جانے والے لوگوں کو چھیڑ رہا، کتنے لوگوں کو کیا کیا نقصان کر رہا، کیسی گالیاں دے رہا، کیسے باتیں کر رہا، کونے میں جا کے راتوں کو بیٹھ کے چادر اوڑھ کے بستر پہ جا کے الگ سے کیا کیا چیزیں موبائل میں دیکھ رہا، کس کے ساتھ افیئرز کر رہا۔ یہ چیزیں تم بھول گئے۔ یہ چیزیں جب کڑی نظر نہیں رکھیں گے تو پھر بچے بگڑ جائیں گے۔ یاد رکھو، اہم چیز یہی ہے کہ ماں باپ سب سے زیادہ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھنا۔ اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیکچرز میں، میرے بیانوں میں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بگڑنے سے پہلے کہیں ثبوت دے جاتی ہے، کئی چیزوں میں ثبوت دلیل مل جاتی ہے، اس کے بات کرنے میں، اس کے ایکشنز میں، اس کے نوٹ بکس میں، اس کے کپڑے پہننے میں، اس کے چلنے کے انداز میں، اس کے بات کرنے میں۔ ارے اتنے آزاد چھوڑ دیے آج ہمارے بچوں کو ہم لوگ۔ نوجوان بچیاں، بھائی، بچے، کتنے لوگوں کے کال ریکارڈز ملتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے بوائے فرینڈ سے، گرل فرینڈ سے بات کرتے ہوئے نظر آتے۔ ماں باپ بے فکر، ان کو معلوم ہی نہیں ہے گھر میں بچہ گھنٹے گھنٹے بات کر رہا۔ انہیں واٹس ایپ پہ، انہیں سٹیٹس پہ، ڈی پی پہ کیسے ویڈیوز لگا رہی، کیسے ویڈیوز لگا رہا، کون سے شعر و شاعریاں، کون سے امیجز لگا رہا، کبھی غور کرو۔ یہ ثبوت دے کے جاتی ہے تمہاری بچی بگڑنے سے پہلے۔ وہ محبت کے شاعریاں، وہ عشق اور محبت کے گانے، وہ میوزکاں، وہ ویڈیوز لگا رہی یا لگا رہا، سمجھو کہ تمہاری بچی بگڑنے والی ہے۔ نوجوان بچیاں، بھائی، کالج پڑھنے والے بچیاں، بچے، تمہارے ان کے اپنے واٹس ایپ سٹیٹس اور ڈی پی کو دیکھو، اس کی اصل سٹیٹس کیا ہے سمجھ میں آ جاتی، انہیں بگڑنے والا ہے سمجھ میں آ جاتا۔ لیکن ماں باپ بے فکر ہو گئے، موبائل دے کے چھوڑ دیا، کچھ بھی کر لیں دو، انہیں جانے کے بعد اب روتے ہوئے گھومتے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی کڑی نظر رہنا، پھر اس کے بعد پردے کی اہمیت بتانا۔ آج تو اتنے زیادہ ماں خود بے پردہ ہو گئی، فیشن پرست بن گئی، اب بچیوں کو پردہ کرنا کہاں سے سکھائے گی؟ وقت ہو گیا، اس لیے جلدی میں 1-2-3 باتیں بول رہا ہوں میرے بھائیوں۔ پردے کی اہمیت اور مرد و زن، یعنی عورت اور مرد کے اکیلے ملنے، اکیلے سفر کرنے، یہ تمام چیزوں کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا، پھر پہلے سے دے کے رکھنا۔ اسی طرح غلط صحبتوں سے انہیں بچانا، کس کس سے بات کر رہی، کس کس کی صحبت میں ہے۔ آج بچی خالی ہوں بول دے کے چلے جاتی، امی میری سہیلی کے گھر کو جا رہی ہے، جا بیٹا جا، لیکن وہ سہیلی کے گھر کو جا کے کیا کر رہی، کون سہیلی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہے، امی میں چلے جا رہی، چھٹیوں کے دن ہیں آج، تمہارے بچیاں کو تم بھیج دیے۔ یاد رکھو، بچیاں ہو یا بچے ہو، اکیلی لڑکی کو تو خاص طور سے خالہ کے گھر، پھوپھی کے گھر، ماموں کے گھر، فرینڈز کے گھر، فرینڈز کے شادیوں کے نام پہ یا کالج کے پارٹیوں کے نام پہ اکیلی لڑکیوں کو مت بھیجو، اکیلے لڑکوں کو مت بھیجو۔ یا تو اس کی ماں ساتھ میں رہے یا ان کا باپ ساتھ میں رہے۔ جب تمہارے بچیاں اکیلی رہیں گی تو بگڑ جائیں گی۔ تم سمجھتے ہیں ہماری خالہ کے گھر کو جا رہی ہے، ارے ہماری بہن کے گھر کو بھی، لیکن اس کی خالہ کی بیٹی اور تمہاری لڑکی اس کے فرینڈز کے ساتھ مل کے راتوں کو دن میں اکیلے کیا باتیں کرتے آپ کو نہیں معلوم۔ ہم کو معلوم ہے کیونکہ ہم تحقیق کرتے ہیں، ہمارے پاس ایسی چیزیں، پوری باتیں ہمارے پاس رپورٹ پہنچتی ہے، ہم کو معلوم ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں نا، چلو 8 دن چھٹیاں ہیں بھیج دیے، بہت بڑی غلطی کرے تم، بہت بڑی۔ ماں کی نگاہ سے بغیر لڑکی ایک مرتبہ بھی 1 گھنٹے کے لیے بھی الگ ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے، یاد رکھو، بہت بڑا خطرہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد وقت کو بیکار میں نہیں گزارنے دینا۔ اس کے بعد سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ان کا جلدی نکاح کرا دینا۔ جتنی بگاڑ ہو رہی ہے، چاہے وہ زناکاریاں، بدکاریاں، برے اخلاق، جو کچھ بھی ہو رہا، یہ تمام چیزیں نکاح دیر کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہر مرد اور ہر عورت کے اندر ایک فطری کشش رکھا،
بالغ ہوتے ہی ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، مرد کو عورت کی ضرورت، عورت کو مرد کی ضرورت۔ جب 12-13 سال کے بچیاں یا بچے بالغ ہو گئے، اب اس بچی کا نکاح تم 30 سال 25 سال کی عمر تک نہیں کرو گے، 12 سال سے لے کے 25 سال تک وہ اپنے نفس کو کیسے کنٹرول میں رکھ سکتی ہے؟ حالانکہ اس کے دیکھنے کی چیزیں پوری اس کو وہی شہوت سکھاتی ہے، اس کے فرینڈز، اس کا سرکل، اس کا ماحول پورا وہی ذہن بھرا ہوا ہے، وہی گندی چیزیں سکھا رہا ہے، تو ہر چیز اس کو سیکھنے میں دیکھنے میں مل رہی ہے، تو وہ اپنی فطرت کو، اپنے نفسانی خواہشات کو کیسے کنٹرول میں رکھے گی؟ تم ڈگریاں حاصل کرنے، جاب کرنے کے لیے لگا دیے، 25-30 سال تک تمہارے بچوں کا نکاح نہیں کرے، اس کو حلال طریقے سے جو چیز نہیں ملی تو اب وہ حرام کی طرف جائیں گے، وہ زناکاریاں برابر کریں گے، کیونکہ تم ان کا نکاح دیر سے کرے۔ نکاح دیر سے کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال وقت ہو چکا ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے نوجوان جتنے بگڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو سدھرنے، سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق دے دے۔ اللہ جو کچھ بھی سنا گیا ہے اور کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔